الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة طياليسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، ونحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. رواه مسلم. صاحب مشکات کتاب اللباس کے تحت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے حدیث کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک طیالسی اور کسروانی جبہ نکالا جس کے گریبان اور اسی طریقے سے اس کے دونوں کف کے اندر یا کفوں پر دیباج یعنی ریشم کا ٹکڑا لگا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے. كانت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. فلما قبضت، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، قبضتها، تو میں نے اس کو لے لیا. یعنی ان کی بہن تھی اسما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیثیں گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لباس میں آپ کا انتقال ہوا. تو اب یہ لباس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو اسما کہتی ہیں کہ میں نے قبضتها، میں نے اس لباس کو لے لیا. وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يلبسها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، زیب تن کیا کرتے تھے. وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى، تو ہم اس کو لینے کے بعد کیا ہم لوگوں نے کہ ہم اس کو دھوتے اور مریضوں کے لیے اسے شفا کے طور پر پینے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نستشفی بها، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے عائشہ اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرتے تھے. تو گویا کہ شفا دینے والا اللہ رب العالمین کے ذات. اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. تو گویا کہ اس حدیث سے جس بات کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ اسلام بالکل آسان دین ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت اور سنت کو زندہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا اسی طریقے سے آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اور اسی طریقے سے نبیوں کے جو آثار ہوتے ہیں یا کپڑے ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے برکت حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین شفا رکھتا ہے. تو اب اسی بات کی طرف اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو استعمال، انہوں نے اس کپڑے کا استعمال کیا. اور اصلاً یہاں پر ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عبداللہ بن کیسان جو اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، تو اسما تک یہ بات پہنچی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کر رہی ہیں، جو ان تک پہنچی ہے کہ عبداللہ بن عمر اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور اس کے ظاہر یعنی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے نزدیک وہ چیزیں حرام نہیں تھی. اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے تین چیز کے بارے میں بیان فرمایا. تو دوسری احادیث کے اندر اس کے تھوڑی وضاحت ہے. تو پہلی چیز ہے کہ العلم فی الثوب، یعنی کپڑے میں اگر حریر یعنی کہ ریشم اگر لگا ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. اور اسی طریقے سے تو یہ چیزیں اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا یہ مفہوم تھا کہ وہ حرام نہیں ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے حرام سمجھتے تھے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز
میسرۃ الارجوان تھے. اور میسرہ جو ہے ایک فرش یعنی ایک کپڑا ہے، کپڑے کی ایک قسم ہے جسے عجمی جو ہے بنایا کیا کرتے تھے. یعنی عرب کے علاوہ جو عجم کے لوگ ہیں اس سے جو ہے اسے بنایا کرتے تھے. اور اس کو کہاں رکھتے تھے؟ سواری جو سوار ہوتا وہ اونٹ کے اوپر جو ہے اس سے رکھتا اور اسی کے اوپر جو ہے بیٹھا کرتا تھا. تو اب یہ چیز جو ہے ریشم سے جو ہے بنائی جاتی تھی. تو اور اس کے اندر جو ہے یعنی لال پن جو تھا شدید جو ہے اس کے اندر جو ہے لالی پن تھا، یعنی اس کا رنگ جو ہے بالکل گہرا جو ہے لال تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس سے جو ہے منع فرماتے، انہوں جو ہے اس سے منع فرماتے تھے. اور تیسری چیز ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پورے رجب کے مہینے کے جو ہے روزہ رکھنے سے جو ہے منع فرماتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات جو ہے نسبت کی گئی. تو انہوں نے کہا فرمایا کہ من نہی عن صیام رجب کاملا بقولی. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان جو ہے اگر ہمیشہ جو ہے روزہ رکھتا ہے، یعنی پورے سال اگر کوئی انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے، تو اصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس بات کی طرف گئے کہ اگر کوئی انسان پورے سال اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ کہ رجب کے مہینے میں بھی اگر روزہ رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی انسان جو ہے عیدین یعنی عید اور بقرعید اور اسی طریقے سے ایام تشریق کے سوا جو ہے اگر جو بھی اگر روزے اگر رکھے تو صحیح ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے اس عالم کے تعلق سے جو ہے جواب دیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو انسان جو ہے حریر یعنی ریشم جو پہنے گا تو اس کا آخرت میں کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے، اس سے کوئی بھی اجر و ثواب جو ہے نہیں ملے گا. تو وہ اس بات سے ڈرے، یعنی انہوں نے اس عموم کے اوپر جو ہے لیا کہ اگر کوئی انسان جو ہے ریشم اگر پہنتا ہے تو گویا کہ اسے جو ہے تحریم کے درجے میں اس کو جو ہے لیا، بلکہ اسے جو ہے حرام قرار نہیں دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر اگر ہم پہنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جو ہے کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے تورع کے طور پر یعنی بچنے کے طور پر جو ہے اس بات کو جو ہے حکم دیا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے حرام قرار نہیں دیا. جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیثیں جو گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ 2 انگلی یا 3 انگلی یا 4 انگلی کے برابر اگر کوئی ریشم کا حصہ اگر لگا ہوا رہے تو پھر اس میں جو ہے کوئی حرج کی جو ہے بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو شدید الحمرہ ہے یعنی سخت جو ہے جو لباس کالا جو ہے لال جو ہے لباس ہوگا تو اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے. تو اصلاً جو ہے وہ چیز کیا ہے؟ مسبوغہ، یعنی کہ ایک ایسا جو ہے لال کپڑا تھا، جیسا کہ انشاءاللہ بھی بات کے حدیث کے اندر جو ہے اس کا جو ہے تذکرہ جو ہے آئے گا. تو گویا کہ ان چیزوں سے جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے منع کیا کرتے تھے. جو مسبوغ ہے یعنی کہ خاص طور پر عجمی لوگ جو ہے بالکل اتنا جو ہے ڈارک جو ریڈ ہوتا ہے اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اور ایک خاص جو ہے کچھ کیمیکل ہے جو اس کو جو لگایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ جو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے جو غلام تھے انہوں نے جا کر جو ہے اس بات کی جو ہے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے آپ کے جو سوالات کے جو ہے جواب دیا. اس کے بعد جو ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بیان فرماتی ہیں کہ یہ جبہ، اب جبے کے تعلق سے یہاں پر جو ہے باتوں کو جو ہے لے آتے ہیں کہ یہ جبہ، اب جبہ کیا ہے کہ جو پورے طور پر اباعہ کے معنی میں جیسے آتے ہیں کہ پورے جسم کو جو ہے ڈھانک کر جو ہے رکھتا ہے. تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جبے کو جو ہے نکالتی ہیں اور اپنے غلام عبداللہ کی طرف جو ہے اسے جو ہے پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو یہ جبہ جو ہے طیالستن اور کسروانیتن کے الفاظ کو استعمال کیا. تو طیلسان کیا ہے کہ جو پورے جسم کو جو ہے ڈھانک لے. طیالسہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جبہ جو پورے جسم کو جو ہے ڈھانک لیتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں. اس نشانی کس چیز کی؟ حریر یعنی ریشم کی. اور اسی طریقے سے کسروانیہ کے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیا، تو کسروانیہ سے مراد کیا ہے کہ یہ نسبت ہے اہل فارس کے بادشاہ کی طرف. اہل فارس کو جو ہے کسروانیہ بھی کہا جاتا ہے. تو اہل فارس یعنی ایران والے یہ لباس جو ہے اس طریقے سے جو ہے پہنا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس بھی تقریباً جو ہے اسی طریقے سے لمبا اور پورے جسم کو جو ہے ڈھانکنے والا جو ہے تھا. اب اس کے اندر جو ہے کیا تھا کہ دیباج یعنی لبنتو دیباج یعنی کچھ حصہ جو ہے ریشم کا جو ہے اس میں جو ہے لگا ہوا تھا.
تو اس بات کی طرف اصلا جو ہے اشارہ کرنا تھا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے استعمال کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے جائز ہیں۔ اور یہ کپڑا جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد جو ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے لیا اور اسے جو ہے محفوظ جو ہے اپنے پاس جو ہے رکھا، اور اسی طریقے سے اس سے جو ہے شفا جو ہے حاصل کرتے تھے۔ تو برکت جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر ہر کسی کے کپڑوں سے برکت نہیں حاصل کی جا سکتی، جیسا کہ صوفیہ جو ہے اب یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے کپڑوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، تو اس کے اوپر اصلا جو ہے دلیل ہونی چاہیے، جبکہ یہ صرف اور صرف جو ہے خاص جو ہے نبیوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، بقیہ اور کسی کے آثار سے، کسی کے کپڑوں سے اور کسی کے اور بھی دوسری چیزوں سے جو ہے برکت حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ غلو اور بدعات کے درجے میں جو ہے داخل ہوگا اگر کوئی بھی انسان جو ہے نبیوں کے علاوہ کسی اور چیز سے جو ہے برکت حاصل کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو گویا کہ اس حدیث سے جو ہے اس بات کی طرف جو اشارہ ہے کہ خالص جو حریر ہوگا، خالص یعنی جو ریشم ہوگا، اس کے پہننے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہے اگر کسی مسئلے کے اندر جو ہے اگر کوئی اختلاف ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے اس تعلق سے جو ہے سوال جو ہے کیا کرتے تھے، مسئلے کی وضاحت جو ہے کیا کرتے تھے کہ اس کا جو ہے اس سے کیا جو ہے مسئلہ جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری حدیث جو ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحریر لحکة بهما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی، لحکة کس وجہ سے؟ خارش کی وجہ سے، یعنی کھجلی کی وجہ سے۔ اس روایت کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے ذکر فرمایا، اور مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ انہما شکو القمل فرخص لهما فی قمص الحریر، کہ ان دونوں نے یعنی زبیر اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قمل یعنی جو سر کے اندر جو ہے عام طور پر وہ چیزیں جو پائی جاتی ہیں، تو اس کی جو شکایت کی تو ان کے ان دونوں صحابی کے بالوں میں یہ جوئیں جو ہے بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ وہ بالکل ان کے سروں سے جو ہے گرا کرتے تھے، ان کے کپڑے کے اوپر جو ہے آیا کرتے تھے، تو کافی دقت ہوتی تھی ان کے کانوں میں اور اسی طریقے سے ان کے چہرے پر جو ہے آ جایا کرتے۔ تو انہوں نے جو ہے حریر یعنی ریشم کے کپڑے پہننے کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس بات کی جو ہے اجازت دے دی۔ تو اس حدیث سے جو ہے اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر بیمار ہوتا ہے، خارش کی اگر بیماری ہے، تو مرد بھی اس کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، عام طور پر جو ہے مرد ریشم کے کپڑے کا جو ہے استعمال جو ہے نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری روایت جو ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے، قال کہتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر معصفر جو ہے دو کپڑوں کو جو ہے دیکھا۔ اب یہ معصفر یعنی زرد رنگ کے، عام طور پر جو ہمارے علاقے میں جیسے اب ہندوستان کے سرزمین میں دیکھیں کہ یہ لوگ یعنی جو جوگی ہوتے ہیں، جو پنڈت ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اس کپڑے کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، تو یہ خاص جو ہے کیمیکل ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس کپڑے کو جو ہے پہنے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، کہ یہ لباس جو ہے یہ کافروں کا لباس ہے، اس کو جو ہے نہ پہنو۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہ اغسلهما، کہ کیا میں ان دونوں کو میں دھو دوں، یعنی اس کے جو رنگت ہے اس کو رنگت کو اگر میں دھو دوں تو میں پہن سکتا ہوں۔ قال بل احرقهما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصے کی حالت میں کہا کہ بلکہ ان دونوں کو جو جلا دو۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمایا۔ اور پھر یہ کہ صاحب مشکات کہتے ہیں کہ وَسَنَذْكُرُ حدیث عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر جو ہے تشریف لائے۔ اب باہر تشریف لائے اس کے بعد جو ہے کیا معاملہ ہوا، تو وہاں جو ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حدیث کے اندر جو ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ کریں گے، جیسا کہ صاحب مشکات جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کا بھی ذکر کریں گے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اہل بیت کے مناقب کے تعلق سے۔ تو اب اس حدیث سے اصلا جو ہے ہمیں کس بات کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ جو معصفر یعنی زرد رنگ کا، جیسے گیروا رنگ جو ہے عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس گیروا رنگ کا جو ہے کپڑے کا استعمال جو ہے جائز نہیں ہے. اور اس کی علت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یہ کفار کی جو ہے مشابہت ہے، یہ کفار کے جو ہے کپڑے ہیں. تو یاد رکھیں کہ کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو خاص ان کی جو ہے علامت ہوتی ہے، یہ خاص وہ لوگ جو ہے پہنا کرتے ہیں. تو ہر لباس جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں پہن سکتے ہیں، کہ ہر لباس کو جو ہے ہم کہہ دیں کہ یہود و نصارہ کے یہ لباس ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے کافروں کے لباس ہیں. ہرگز نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ گلو پسندی سے جو ہے کام لیتے ہیں. بلکہ ہمیں حدیث رسول کو دیکھنا ہے کہ کہاں اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ کون سا لباس جو ہے شریعت میں جائز ہے اور کون سا لباس جو ہے جائز نہیں ہے. جیسا کہ یہاں پر خاص طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ گیروا رنگ کا جو زرد رنگ کے جو لباس ہے، اسے جو ہے ہرگز جو ہے نہ پہنا جائے، اس لیے کہ یہ کافروں کا جو ہے لباس ہے. تو یہاں جو ہے کتاب اللباس کے تحت جو ہے ہمارے سامنے جو ہے الفصل الاول کی حدیثیں جو ہے مکمل ہوتی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے ہم باب الخاتم پیج نمبر 671 کے اندر جو ہے داخل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جو انگوٹھی کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بیان ہے کہ احادیث اس کے اندر جو آئیں گے. الفصل الاول کے تحت جو ہے پہلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے سونے کی ایک انگوٹھی جو ہے بنوائی. وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے تو وجعلہ فی یدہ الیمنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دائیں ہاتھ میں جو اس کو جو ہے پہنا. ثم القاہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے پھینک دیا. ثم اتخذ خاتما من ورق نقش فیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورق یعنی چاندی کے جو ہے انگوٹھی جو ہے بنایا، جس کے اندر نقشہ منقوش تھا، منقوش یعنی لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينقشن احد على نقش خاتمی هذا، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص جو ہے میرے اس انگوٹھی کے نقش کی طرح جو ہے نقش نہ کرے. وكان اذا لبسه جعل فصه مما یلی بطن کفہ متفق علیہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگوٹھی کو جو پہنتے تو اس کا جو نگینہ ہوتا، نگ جس کو کہتے ہیں نگینہ، تو اس کو جو ہے ہتھیلی کی طرف جو ہے رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. تو اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے امت کے سامنے جو ہے حلال اور حرام ہر چیز کو جو ہے واضح کر دیا، اور کبھی کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال سمجھتے ہوئے جو ہے پہلے مرحلے میں، پہلے اسٹیپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے پہنا ہے، اور پھر دوسرے مرحلہ میں یعنی پھر بعد میں جو ہے اس کو جو ہے حرام قرار دے دیا گیا، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حلال اور حرام کا حکم دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول جو ہے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام جو ہے ٹھہرا نہیں سکتا. تو کبھی اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ شروع میں حلال تھیں، پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے اس کو جو ہے حرام قرار دے دیا. تو یہ اختیارات صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین کو ہی ہے. اللہ کے علاوہ یا اللہ رب العالمین کے علاوہ جو ہے کسی کے لیے بھی یہ اختیار جو ہے نہیں ہے کہ وہ اسے حلال قرار دے یا اسے حرام قرار دے. تو بالکل واضح ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو جو پہننے سے منع فرمایا، اور چاندی کی انگوٹھی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اور اس میں جو ہے محمد رسول اللہ جو ہے آپ نے لکھوایا ہے، نقش کیا ہے. اور یہی چیز جو ہے جب آپ خطوط بھیجا کرتے کسی بھی بادشاہ کو تو اس پر جو ہے اسٹمپ جو ہے اسی سے جو ہے لگایا کرتے تھے. اس کے بعد آج کے اس درس کی جو ہے آخری حدیث وان علی رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس القسی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے قسی کے لباس سے جو ہے منع فرمایا. والمعصفر، اور اسی طریقے سے زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے. وان تخطم الذهب، اور اسی طریقے سے سونے کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس سے بھی، سونے کی جو انگوٹھی ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منع فرمائے. وعن قراءۃ القرآن فی الرکوع، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جو ہے قرأت کرنے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا. تو گویا اس حدیث سے جو ہے ہمیں جس بات کی طرف جو ہے اشارہ ملتا ہے تو وہ بہت سارے مفہومات کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. سب سے پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو ہے تربیت کی، رہنمائی کی،
کہ مردوں کے لیے کیا چیزیں ہیں اور عورتوں کے لیے کیا چیزیں ہیں، تو ان کے درمیان یہ تمیز کیا کہ بعض چیزیں جو ہیں عورتوں کے لیے ہے، بعض چیزیں جو ہیں مردوں کے لیے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تشبہ بالکفار کے اندر جو ہے داخل ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے بچا جائے۔ اور یہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جو ہے یہ اس لباس سے جو ہے منع فرمایا، یعنی علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے منع فرمایا کہ اس طریقے کے لباس جو ہے نہ پہن، قصی کے لباس ہو، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا، وہ ایک لباس ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے یہی حریر یعنی ریشم جو ہے ملا ہوا رہتا ہے، تو گویا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرما دیا۔ اور یا اسی طریقے سے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ زینت کے طور پر جو ہے، یا اسی طریقے سے تکبر کے طور پر جو ہے، جو اہل عجم ہے یعنی عرب کے علاوہ ہیں، وہ اس کا جو ہے استعمال کیا کرتے تھے، تو اسی ناحیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ قصی والا جو لباس تھا اس سے منع فرمایا، یعنی ممکن ہے کہ اس کے اندر جو ہے ریشم کی ملاوٹ جو زیادہ تھی، یا ہو سکتا ہے کہ خالص ہی ریشم رہا ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی کے لباس سے جو منع فرمایا۔ تو دیکھیں یہ سب ایک نام ہے، اصلا قصی اگر کہا جائے تو بہت سارے جیسے لباس کے جو نام ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس لباس کا نام بھی قصی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ریشم جو ہے زیادہ جو ہے ملا رہتا ہے، یا پورے جو ہے ریشم کا ہی کپڑا ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصفر، جیسا کہ ابھی اس کی تذکرہ چلا گیا کہ ایک خاص گیروا رنگ کا جو ہے کپڑا ہے، اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ کفار کا جو ہے لباس ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں قرآن کے پڑھنے سے جو ہے منع فرمایا، کیوں کہ رکوع میں جو ہے اللہ کی جو تعظیم کی جاتی ہے، تو تعظیم کیا ہے اس کی سبحان ربی العظیم، جیسا کہ دوسری روایتوں سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ رکوع میں جو ہے کیا پڑھنا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فعل ہے کہ رکوع میں جو ہے کون سے الفاظ کا جو ہے استعمال جو ہے کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے تعلق سے بھی حکم دیا ہے کہ سجدے میں جو ہے کون سی جو ہے دعا جو ہے پڑھنی ہے، تو یہاں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا جو ہے پتہ چلتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خالص جو سونے ہیں، تو سونے سے بھی جو ہے منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی سے، اور اسی طریقے سے قصی کا جو لباس ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اسی طریقے سے معصفر جو کپڑا ہے اس سے بھی منع فرمایا، اور رکوع میں قرآن کے پڑھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ رکوع کی جو جگہ ہے وہاں اللہ کی تعظیم جو ہے بیان کرنا ہے، وہاں قرآن کریم کی جو ہے تلاوت نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چند احکامات تھے آج کے اس درس کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے تعلق سے اور انگوٹھی کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے ہم پہن سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں جو ہے نہیں پہن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے لباسوں کو زیب وطن کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طریقے سے کفار یا اسی طریقے سے وہ لباس جو یہود و نصارہ کے لیے خاص ہیں ان سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر انه هو الغفور الرحیم۔